منافق بھی چھپا ہوا نہیں ہے، جو بھی سازشی ہے وہ چھپا ہوا نہیں رہتا۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر ایک درس بھی ہے قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ وہ درس کیا ہے؟ دیکھو نا، لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ۔ مرجفون کا مطلب کیا ہے؟ جو مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے اور ان کو انڈر پریشر کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے، حوصلہ شکنی کے لیے غلط خبریں اڑایا کرتے تھے۔ آ گئے کافر، آ گئے مخالفین، آ گئے وہ تو کامیاب، وہ جنگ کے اندر جیت گئے، مسلمان ہار گئے، اس طرح کی غلط خبریں اڑایا کرتے تھے۔ اب اس کے اندر سبب کیا ہے؟ قیامت تک یہ ایک سبق ہے اس کے اندر کہ کوئی بھی بندہ جو مسلمانوں کو پست کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، حوصلہ شکنی کے لیے جھوٹی خبریں اڑائے، جیسا کہ مغرب کو خوش کرنے کے لیے کچھ لوگ جو ہے اخباریں آپ پڑھ کے کہ ان کی تہذیب کی بڑی تعریفات کرتے ہیں، ان کی طاقت اور مال و دولت کی بڑی تعریفات مسلمانوں پر وہ غلبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ جو مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس لیے غلط خبریں اڑاتا ہے کہ مسلمان ڈر جائیں، وہ بھی اسی زمرہ میں ہے جس کا ذکر خالق کائنات نے قرآن کریم کی سورہ احزاب کی اس آیت نمبر 60 کے اندر فرمایا۔ اور پھر ایسوں کو اللہ تعالیٰ جگہ نہیں دیتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے اور اس کا قانون ہے، اس کا فرمان ہے۔ ثم لا يجاورونك فيها، پھر وہ ہم جب آپ کو کھڑا کریں گے نا ان کے مقابلے میں، آپ کے حوصلے بڑھ جائیں گے، آپ کی قوت ایمانی جو ہے اس کا عالم یہ ہوگا کہ ایک ایک رسول اللہ کا غلام جو ہے ہزاروں پر بھاری ہوگا، پھر ان کے قدم ٹھہر نہیں سکیں گے، وہ یہاں سے بھاگتے ہو جائیں گے، چلے جائیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں پر کی ہے، اور یہ صدقہ سارا رسول اللہ کا ہے۔ اور عظمت مدینہ کی اصل وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر لفظ مدینہ موجود ہے وضاحت کے ساتھ، صراحتاً بھی اشارتاً بھی، کئی مقامات پر مدینہ شریف کا ذکر آیا ہے، مکہ شریف کا بھی ذکر آیا ہے۔ وہ کیسے؟ تھوڑا سا آپ کو یہ مسئلہ بھی بتا دوں۔ مکہ شریف کا ذکر آیا اور اللہ وحدہ لا شریک نے شہر مکہ کی قسم بھی کھائی ہے۔ قسم کھانے کی آگے اللہ نے وجہ بھی ارشاد فرمائی، قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر مکہ، بلد سے مراد مکہ شریف۔ اور قسم کیوں کھائی؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ کہ محبوب مکے کی گلیوں میں تیرے پیارے پیارے قدم لگتے ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، صرف اس محبوب کی ہی نہیں قسم کہ محبوب کی وجہ سے، بلکہ فرمایا جو اتنا پیارا باپ ہے، جس باپ نے اتنا پیارا بیٹا جنا ہے، اس باپ کی بھی قسم ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، مکہ شہر کی قسم کھائی۔ اور دوسرے مقام پر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اس روئے زمین پر سب سے پہلا جو بیت ہے، سب سے پہلا جو گھر ہے، وہ کون سا ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے۔ اب جو خانہ کعبہ شریف ہے اس کے لیے یہاں پر اس آیت کریمہ میں بیت کا لفظ آیا، بیت کا لفظ، اور مدینہ شریف کے لیے مدینے کا لفظ بھی آیا ہے اور ایک اور لفظ بھی آیا دار کا بھی۔ عربی لغت جاننے والے یہ سمجھتے ہیں ویسے بیت کا مطلب بھی گھر ہے اور دار کا مطلب بھی گھر ہے، پر یاد رکھو بیت وہ مخصوص گھر ہے کہ جس کا بالکل احاطہ ہو، اور بعض اوقات ایک روم اور ایک کمرے پر بھی لفظ بیت کا اطلاق ہوتا ہے، بولا جاتا ہے۔ پر جو دار ہے نا، دار، اس میں وسعت ہے، صرف ایک کمرہ نہیں،
جس میں پورا ایک گھر، مثلا جیسے کہ آج ایک بہت بڑا گھر بنتا ہے ایک کنال کے اندر، 2 کنال کے اندر، 4 کنال کے اندر، اس کے اندر شہر بھی ہوتا ہے، مختلف قسم کے رومز ہوتے ہیں اس میں، اور مختلف اس میں جگہ ہوتی ہے۔ دار میں وہ ساعت ہے، وہ ساعت بعض اوقات پورے شہر پر بھی دار بولا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر شہر مدینہ پر اللہ نے لفظ دار بولا ہے۔